بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے مخالفین کو تابڑ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور اب انہوں نے ایک عندیہ دیا ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس آ کر ایک تو نگران سیٹ اپ ہے اس پر مشورہ کریں گے، اور جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو اس حوالے سے بھی جو سیٹ اپ بنے گا وہ اس میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ رجا ریاض جیسے جو لوگ ہیں وہ خود سے حکومت کے ساتھ فیصلہ کر لیں، تو اس وجہ سے اب ایک تو یہ گیم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں خان صاحب، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عدم اعتماد کی لانے کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کے پاس کوئی 10 سے 12 لوگ یا 15 لوگ جو ہیں نون لیگ کے 15 لوگ ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ہم عدم اعتماد والے دن جو ہیں وہ غیر حاضر رہیں گے۔ تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم سب کو تو ٹکٹ نہیں دے سکتے، ہم ہر سب کو وعدہ نہیں کریں گے ٹکٹ دینے کا، اور ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، جتنی ہم میکسیمم ان لوگوں کو ٹکٹ دے سکیں گے وہ دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ قیمت تو چکائیں گے نا، وہ پارٹی سے نکالے جا سکتے ہیں، اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑیں گے الیکشن۔ تو اس حوالے سے بات چیت بہرحال چل رہی ہے، یہ جوڑ توڑ چل رہی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے۔ لیکن اب یہی حکومت جو کہتی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ 9 مہینے اس نے جو ہے وہ کہہ لے کہ باہر رہ کر جو ہے انتشار پھیلایا ہے، یرغمال بنایا ہے سارے سسٹم کو، اور اس کو اسمبلی آنا چاہیے، اسمبلی میں آ کر بات کرنی چاہیے، خواجہ آصف، شاہد حقان عباسی اور دیگر لیگی رہنما یہی کہتے ہوتے تھے نا۔ لیکن اب جو ہے وہ ایک دم سے جب عمران خان نے کہا ہے کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو ایک دم سے ان کے جو ہے نا سارے طوطے اڑ گئے ہیں، ایسے کرنٹ لگ گیا جیسے۔ اور وہی خواجہ آصف جو کہتے تھے کہ اسمبلی میں آئیں، تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو استعفے منظور ہو گئے ہیں، وہ تو قاسم سوری نے خود کہا تھا نا استعفے تو منظور ہو گئے۔ یہ راجہ پرویز اشرف جو کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ آئے اپنا ریٹن فارم میں جو ہے نا وہ ریزگنیشن لائے تب ایکسیپٹ ہوگا، ادروائز ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا، میں ایک بندے کو سنوں گا، اکٹھے استعفے منظور نہیں ہو سکتے۔ اور اب وہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید اسپیکر جو ہے وہ یہ بھی گند کر جائیں کہ وہ استعفے سب کے قبول کر لیں۔ تو اب یہ اتنا یعنی ڈر ہے ان کو، صرف وہ کہہ لیں نا شوخیاں مارنا ان کا تھا کہ جی عمران خان تو کبھی آئے گا ہی نہیں، اب اس لیے ہم یہ کر کے نا اب پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں کہ ہم تو پارلیمنٹ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ سڑکوں کی سیاست پر نکلے ہوئے ہیں، انتشار کی سیاست پر نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن اب وہ جھوٹے باڑے ہیں، جب عمران خان نے ہلکا سا بھی ایک کہنے کے دیا ابھی کہ ہم واپس آئیں گے، لیکن ان کو ہضم نہیں ہو رہا، اور اب ان کو تھرتلی مچ گئی ہے کہ اگر یہ آ گئے اور عدم اعتماد کی تحریک بھی آ گئی تو بڑا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ان کے نمبر پورے نہیں ہوں گے، اور شہباز شریف کا عدم اعتماد میں بچنا تقریباً آپ کہہ لیں کہ ناممکن ہے۔ تو اب دیکھیں نا کس طرح سے اب یہ اپنا مذاق بنا رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں، اور مذاق سے مجھے بات بھی یاد آ گئی کہ اب جو نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اتنے الٹے سیدھے نام آ رہے ہیں۔ میں پہلے بات کروں اس نجم سیٹھی کی جو چیئرمین پی سی بی بنے پہلے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ چیئرمین پی سی بی بنے، پھر نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے، اور اب پھر نگران وزیر اعلیٰ بننے کے لیے سنا ہے کہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے، لابنگ کر رہے ہیں کسی طریقے سے اب یہ نگران وزیر اعلیٰ بن جائے۔ وہ کہتے ہیں نا جس کے منہ کو خون لگ جائے تو پھر وہ خون پیتا ہی رہتا ہے، تو یہی حال نجم سیٹھی کا ہے جو اقتدار کے اتنے بکے ہیں کہ اب چیئرمین پی سی بی کا جو عہدہ ہے وہ ان کو اب چھوٹا نظر آ رہا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ دوبارہ نگران وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ واہ بھائی واہ، کمال جو ہے نا اقتدار کا نشہ، او اینڈ ہے۔ ویسے پھر مجھے سمجھ نہیں آتی نجم سیٹھی جیسے لوگ کیسے تنقید کرتے ہیں، پھر کس بحاؤ پر تنقید کرتے ہیں یار؟ آپ لوگ تو ایک پارٹی بن گئے ہو نا، اب تو پارٹی ہو، پھر آپ نیوٹرل کہاں کے نیوٹرل جو کہتے ہیں نا، جب وہ کوئی صحافی جو ان کی مزاج سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو ان کو تو یہ کہتے ہیں نیوٹرل رہو، خود کتنے نیوٹرل ہیں بھائی، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اب دیکھیں مزید نام انہوں نے دیے ہیں، احد شیما کا نام دیا ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، اور تو اور محسن نقوی 24 کے اونر جو ہیں چینل کے، میں دونوں کی طرف آتا ہوں، پہلے میں احد شیما کی بات کر لیتا ہوں۔ احد شیما آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے اوپر کیسز بھی بنے تھے، آشیانہ اسکیم اور آمدن سے زائد اثاثوں کے، اور وہ پھر رفع دفع ہو گئے، اور بڑے سلو کیسز تھے یہ، اور پھر رفع دفع ہو گئے، اور کہا جاتا رہا کہ جی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، اور اب یہ بری ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کام کیا جی میٹرو پروجیکٹ پہ، جو 2011 کا پروجیکٹ تھا وہ اس پہ کام کیا، پھر تھرمل پروجیکٹ تھا اس پر بھی کام کیا، اور جو میٹرو بس ہے اس پہ بھی کام کیا، لیکن اتفاقیہ بات ہے کہ اس میٹرو بس کا ریکارڈ بھی جل گیا، اور یہ شہباز شریف کے کافی کلوز سمجھے جاتے ہیں، تو کافی کلوز ہے، اور ان کا نام دے دیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ نام جو ہے کبھی پی ٹی آئی مانے گی؟ نجم سیٹھی کا نام کبھی مانے گی؟ جسے 35 پنچر لگائے، اس کا نام کبھی مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔
لیکن بس اب یہ مذاق کر رہے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف معاملہ خود ہی چلا جائے، وہ خود ہی سارٹ آؤٹ کرے، پھر یہ دینا نہیں چاہ رہے، جان بوجھ کے مذاق کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور آپ کو بتاؤں کہ جو محسن نقوی کا بھی نام دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، یہ وہ بندہ ہے جو خود کو کہتا ہے میں زرداری کا بھی بچہ ہوں، میں نواز شریف کا بھی بچہ ہوں، یعنی انہوں نے ہر جماعت پہ اپنی جو ہے نا سینگ پھنسائے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات ایک بتاتا ہوں کہ ان کا نام کیوں دیا گیا۔ ان کا نام اس لیے دیا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی عمران خان کے خلاف، تو اس میں جو کروشل رول پلے کیا تھا نا وہ محسن نقوی نے کیا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا تھا کہ زرداری اور شجاعت صاحب میں تو کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، یہ رابطہ کروانے میں انہوں نے کروشل رول پلے کیا۔ زرداری کے کیونکہ بغل بچے تھے یہ محسن نقوی، انہوں نے رابطہ کروایا شجاعت حسین سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ سارے جو ہے نا کام ہوئے پہ طارق بشیر چیمہ ادھر چلے گئے، چودھری صالح چلے گئے، اور ایک خاتون رہنما قافلے کی وہ بھی پی ڈی ایم میں جا کر مل گئی، جس کے بہاف پر جو ہے یہ پھر انہوں نے ووٹ حاصل کیے۔ اگر وہ 3 ووٹ کی ان کو نہ ملتی تو یہ کبھی بھی عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک کروشل رول پلے کیا ہے، تو اس وجہ سے اب ان کو بھی نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے ہی اتنے قریبی نام ان پہ یہ دینے کے لیے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیں، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیں، جبکہ ناصر کھوسہ کا نام دیا گیا ہے ان کی طرف سے، پرویز الہی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ وہ نام ہے کہ جس میں سب کا اتفاق بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے جو ہے نا سینگ پھنسا رہے ہیں۔ ناصر سنگھ کھوسہ کو 2018 میں بھی پی ٹی آئی نے نامزد کیا تھا نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی تھی اور اب بھی معذرت کر لی۔ یہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے بھائی ہیں، اور طارق کھوسہ جو ڈی جی ایف آئی رہ چکے ہیں، سابق ڈی جی ایف آئی ہیں، ان کے بھی بھائی ہیں اور اچھی ساکھ کے حامل ہیں۔ پھر اس طرح احمد نواز کھیرا جو ہیں ان کا بھی نام دیا گیا پی ٹی آئی اور قافلے کی جانب سے، تو وہ بھی کریڈیبل آدمی ہیں، وہ افسر ہیں، سرکاری افسر ہیں، اور 31 جنوری کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اور وہ بھی اچھی شہرت کے حامل ہیں، اور یہ بھی اندروں اندر کھاتے یہ اس کو مانتے ہیں، احمد نواز کھیرا کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہے کہ 31 جنوری تک ان کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے، اور ان کی ملازمت جو ہے وہ آڑے آئی ہوئی ہے، لیکن اگر ان کا کنسنسس ہو جاتا ہے دونوں کا تو پھر تو ویٹ بھی ہو سکتا ہے۔ 31 جنوری کتنی دور ہے، اس کے بعد لگا لیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے، تب تک پرویز الہی کام کرتے رہیں۔ لیکن آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کس حد تک اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ان کو شرم ہی نہیں آ رہی، اور یہ اپنے بس چاہتے ہیں کہ یار ان کے اپنی پسند کا بندہ لگ جائے، اور پھر یہ اس میں دھاندلی کروا کے پھر سے بن جائیں، تو ان کو پتہ نہ آگے ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، الیکشن میں کتنی مار پڑنے والی ہے۔ تو اب تک لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔